یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ماں بننے والی ہو؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ سائم دہاڑ رہا تھا۔ اس کے سوال پر زارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سب گھر والوں کے درمیان آ کر زارا نے بم پھوڑا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب گھر والے سوالی نظروں سے زارا کو دیکھنے لگے۔ اس کا کمزور وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اسے گھورا۔ زارا، یہ سب کیا ہے؟ کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کنواری لڑکی اگر ماں بنے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہارا صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں۔ کیوں خود پر تہمت لگوانا چاہتی ہو؟ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی بیٹا۔ زارا کی ماں نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ زارا کے یوں ساس سسر اور منکو کے سامنے ایسی باتیں بولنے پر گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ زخمی نظروں سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر سائم زیدی ہے۔ سارا نے سب کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس کے ماں باپ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائم کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا تھا، لیکن اگلے لمحے تیز سے آگے بڑھا اور زارا کا بازو جکڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے گھورنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، میں نے تمہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، اور تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ یعنی تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے گناہ کا الزام میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں، یا گھر والے اتنے پاگل ہیں کہ تم جو کچھ بھی بول دو گی اور سب مان جائیں گے؟ سائم تنفر سے چیخ رہا تھا۔ اس کی ماں سر پکڑ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یا اللہ، میں تو پہلے ہی جانتی تھی اس لڑکی کے کرتوت کچھ خاص اچھے نہیں ہیں۔ جب سے قد نکالا ہے گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ گئی ہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، مگر یہاں تو ہر ایرے غیرے منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں۔ یہ خود سب کو اتنا بڑھاوا دے رہی تھی کہ لڑکے رشتے تک بھیجنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ سائم کا دماغ خراب ہو گیا تھا جو اسی لڑکی سے نکاح کر بیٹھا۔ سائم کی ماں سر پیٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ زارا اپنی چچی کی بات پر ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کا باپ غصے سے اٹھا اور بیٹی کے سر پر پہنچ کر دہاڑا۔ زارا، ابھی اور اسی وقت اس حرکت کی وضاحت کرو۔ اگر یہ مذاق تھا تو نہایت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ بیٹیوں کو اس قسم کے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے اپنی تربیت پر بہت یقین تھا، تمہیں ہر قسم کی آزادی دی، لیکن تم نے مجھے آج سب کے درمیان شرمندہ کر دیا ہے۔ مہینہ بھر پہلے تمہارا نکاح کیا گیا ہے، شادی نہیں ہو گئی کہ تم ماں بننے کی خبر دو گی اور ہم سب خوش ہو جائیں گے۔ زارا کے والد صاحب فیصل زیدی درشتگی سے بول رہے تھے۔ اس کی ماں سینہ مسلتے ہوئے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ زارا کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا سائم اور اس کی اس لاپرواہی پر اسے ڈانٹا جائے گا اور پھر رخصتی کر دی جائے گی، مگر سائم تو یہ بات سن کر ہی چیخ اٹھا تھا۔ زارا اب اکیلی کھڑی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بچے کا باپ سائم ہے۔ میرا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ سائم کی حرکت ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اسی نے آج مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے اور اب منہ پھیر چکا ہے۔ آپ سب کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ زارا چیختے ہوئے ایک ایک کو وضاحت دے رہی تھی۔ سائم کا سر چکرا گیا۔ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، بھلا میں اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ یہ سب کیوں کروں گا؟ اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں اس وقت رخصتی کروا لیتا۔ مجھے کسی نے روکا تو نہیں تھا، اور آپ سب جانتے ہیں یہ میں ہی تھا جس نے زارا کی پڑھائی کے لیے رخصتی لیٹ کروائی تھی۔ سائم تپے تپے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بات پر سب کو یقین تھا کیونکہ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب نکاح کیا گیا تب سائم کی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ شادی کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس نے زارا کی تعلیم مکمل ہونے تک رخصتی روک دی تھی۔ سائم، زارا ہمارے سامنے پلی بڑی ہے، ہم سب اسے جانتے ہیں۔ زارا باحیا اور معصوم لڑکی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سچ بتا دو، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم جلد از جلد رخصتی کر کے اس بات کو یہیں دبا سکتے ہیں۔ اگر یہ بچہ تم دونوں کا ہے تو جائز ہے۔ سائم کے والد قدیر صاحب نے بھائی کے گھر آنے کو مشکل میں دیکھا تو بے ساختہ بے تیر سے کہنے لگے۔ سائم ان کی بات پر چیخ اٹھا۔ بابا، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟
मैं अपने घर में नकीब क्यों लगाऊंगा؟ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जिसे मैं इतना मासूम और शरीफ समझता था, वो मेरी बीवी बनने से पहले ऐसा गुनाह कर बैठेगी और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही है। ये तो चाहती यही है, सब मुझे गलत समझकर हमारी शादी कर दें और उसके गुनाह पर पर्दा डाल दें। न जाने किसका बच्चा है जिसे मेरे सर मरने की कोशिश कर रही है। सैम तनफुर से बोल रहा था। ज़ारा को उसके अल्फाज पर धक्का सा लगा था। वो बुरी तरह रोने लगी। मेरा यकीन करें चाचा जान, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ये सब सैम ने किया है। मैं भी बेकसूर हूँ। ये शख्स निकाह के नाम पर मेरी इज्जत के साथ खेल चुका है और आज सबके सामने शरीफ बन रहा है। खुदा के लिए मेरा यकीन करें, अगर मैं गुनाहगार होती तो आज सबके सामने ये बात करने के बजाय खामोशी से इस बच्चे को मार डालती। ज़ारा रोते हुए सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। ज़ारा की हालत सबके सामने थी। वो कम उम्र और बेवकूफ लड़की थी। इस वक्त बदतरीन हुलिये में बाल बिखराए वो सबको शक में मुब्तला कर रही थी। उसके माँ बाप परेशान से बेटी को देख रहे थे। वो उसका यकीन करना चाहते थे, मगर सैम और ज़ारा की बातों में बहुत तजाद था। ये बात भी दुरुस्त थी कि निकाह के बाद सैम चाहता तो जल्द रुखसती करवा सकता था। घर की बात थी और उसे पूरी इजाजत थी, मगर उसने खुद ज़ारा की पढ़ाई के लिए शादी रोक दी। मगर यहाँ सारा मामला उलट गया था। ज़ारा का चीख चीख कर गला बैठ चुका था, मगर उसके अपने माँ बाप भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। बस भाई साहब का फैसला हो चुका था। ज़ारा किसी के साथ मुंह काला कर चुकी है और अब बचने के लिए मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। अगर ज़ारा हमारे सामने पली बढ़ी है तो सैम भी इसी घर का लड़का है। कभी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की उसने। ज़ारा पसंद थी तो साफ कह दिया और हमने निकाह कर दिया। जब कोई रुकावट ही नहीं थी तो उसे ऐसे अपनी मनकूहा की इज्जत पर डाका डालने की भला क्या जरूरत थी? मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे के किरदार पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं इस लड़की का गंद अपने घर लेकर आऊंगी। ये रिश्ता खत्म समझिए। सैम जल्द तलाक भेज देगा। चलो सैम, चच्ची ने बड़क कर कहा और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते ऊपर अपने पोर्शन में चली गईं। सैम भी ज़ारा को कड़ी नजरों से घूर कर माँ के साथ जा चुका था। कदीर साहब शर्मिंदा से खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या था। ज़ारा निढाल सी घुटनों के बल जमीन पर बैठी रो रही थी। पूरे घर में गोया मौत जैसी वीरानी छा चुकी थी। 1 महीना पहले इस घर में नहायत धूमधाम से ज़ारा और सैम का निकाह किया गया था। इन दोनों के चांद सूरज जैसी जोड़ी को सबने सराहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि इनकी खुशियों को इतनी जल्दी किसी की नजर लग जाएगी। कदीर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करो। अगर तुम लोगों ने निकाह खत्म किया तो ज़ारा कहीं की नहीं रहेगी। सच कोई नहीं जानता, हो सकता है ज़ारा भी बेकसूर हो। भाभी और सैम को समझाओ, रुखसती कर लें। तुम अपने हो, अपने ही तो मुश्किल में काम आते हैं। खुदा के लिए कदीर, हमें इस वक्त अकेला मत छोड़ना। ज़ारा के वालिद फैसल साहब अपने भाई की मिन्नतें करने लगे। मैं सैम से बात करने की कोशिश करूंगा, मगर फैसल भाई, आंखों देखी मक्खी, कोई नहीं निगलता। मैं खुद भी उलझ गया हूँ। ज़ारा पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन हो सकता है कि किसी ने ज़ारा के साथ जबरदस्ती की हो। सैम का गुस्सा भी जायज है, कदीर साहब ने मध्यम लहजे में कहा। उनके अल्फाज पर ज़ारा धक सी रह गई। ये वही चचा थे जो सारी जिंदगी अपने बेटे सैम से ज्यादा इसे प्यार करते रहे थे। कदीर भाई, ज़ारा तबाह हो जाएगी। हमारी बेटी बदकिरदार नहीं है। अगर किसी ने उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाया है तो उसका क्या कसूर? आप लोगों ने रिश्ता खत्म किया तो ये कहीं की नहीं रहेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। साइम से कहें बस एक बार रुखसती कर ले ताकि हमारी इज्जत रह जाए। ज़ारा की माँ रोते हुए मिन्नतें करने लगी। कदीर साहब ने सर पकड़ लिया। भाई भाभी की मिन्नतों पर वो सख्त अल्फाज नहीं बोल पा रहे थे। मैं चचा हूँ, मैं तो चलो मान जाऊं, लेकिन सैम और उसकी माँ इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे। उनको मनाना बहुत मुश्किल है। उनका कसूर भी नहीं, सारी जिंदगी का सवाल है। कदीर साहब की बात पर ज़ारा की माँ रोने लगी। हम उनसे जाकर बात करते हैं, हम मना लेंगे। बस एक बार हमारी इज्जत रख लो। ज़ारा सारी जिंदगी सैम की खिदमत करेगी। हम बच्चा पैदा होते ही किसी यतीम खाने में दे देंगे। मैं सैम को मना लूंगा, उसे वास्ते दूंगा। मुझे यकीन है वो मेरा मान रखेगा।
اگر تم لوگوں نے زارا کو چھوڑا تو یہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ فیصل صاحب بھائی کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ زارا بھیگی آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ قدیر صاحب کے ساتھ اسی وقت زارا کے ماں باپ اوپر پورشن میں چلے گئے۔ اسے اپنے ماں باپ کی روتی تڑپتی التجائیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ سائم کی ماں کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ چچی مسلسل زارا کے کردار پر کیچڑ اچھالتی چیخ رہی تھی اور ان لوگوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سائم کو واسطے دیے جا رہے تھے۔ شام ہونے تک اسے منانے کی کوشش ہوتی رہی۔ زارا سر جھکا کر بیٹھی تھی جب اس کے کانوں میں سائم کے گونجتے الفاظ پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی خاطر زارا کو قبول کر لیتا ہوں۔ میں رخصتی کروانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں اگر میں نے انکار کیا تو وہ پورے خاندان میں بدنام ہو جائے گی۔ آپ دونوں کی خاطر اور اپنی محبت کے واسطے اس پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ زارا نے ایک تو گناہ کیا ہے، پھر الزام بھی مجھ پر لگا دیا۔ دل تو چاہ رہا ہے اسے ایسے ہی ذلیل ہونے دوں۔ سائم بھڑکا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا مت کرنا بیٹا، وہ تم سے معافی مانگ لے گی۔ وہ نادان ہے، ہمیں تم پر پورا یقین ہے، تم ایسے نہیں ہو۔ اس کی باتوں کو توجہ مت دو، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم نے ہماری عزت رکھی اتنا بہت ہے۔ زارا تو پاگل ہے، میں کہوں گا آئندہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گی۔ فیصل صاحب نے سائم کا غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی۔ میں اس فیصلے کے خلاف ہوں۔ سائم سوچ سمجھ کر زارا کو اس گھر میں لانا۔ میں اس جیسی بدکردار لڑکی کو کبھی اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کروں گی۔ اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے تم لوگ اپنی بدکردار بیٹی کو اس کے ناجائز بچے سمیت میرے لائق فائق بیٹے کے سر ڈال رہے ہو۔ نہایت خود غرض لوگ ہو۔ میرے بیٹے کی مہربانی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون اتنا بڑا ظرف کر سکتا ہے۔ سائم کی ماں زہر اگل رہی تھی۔ بھابھی، آپ لوگوں کا احسان ہوگا ہم پر۔ زارا بدکردار نہیں ہے، نہ جانے کس ظالم نے اس کا یہ حال کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اسے سہارا نہ دیا تو رول جائے گی۔ زارا کی ماں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ منتوں واسطوں کے بعد شادی کی تاریخ طے کی جانے لگی۔ قدیر صاحب اور سائم تو خاموش ہو چکے تھے، مگر چچی جان مسلسل زارا پر اتنا غصہ اتارتی رہیں۔ زارا کو سب نے نظر انداز کر دیا تھا، کسی کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ظلم جھیل کر بھی مجرم بنا دی گئی تھی اور اس پر ظلم کرنے والے کو سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ اس کی منتیں کی جا رہی تھیں اور وہ اپنے ہی بچے کو قبول کر کے اس پر احسان جتا رہا تھا۔ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی طے کر دی گئی ہے۔ خوش قسمت ہو، سائم جیسا انسان تمہارا شوہر تھا، ورنہ لوگ تو ایسی بات ہونے پر گھر بیٹھی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ تو سائم کا احسان ہے کہ وہ تمہیں قبول کر رہا ہے۔ آج کے بعد تمہاری زبان پر یہ جملہ نہ آئے کہ تمہیں اس حال تک پہنچانے والا سائم ہے۔ فیصل صاحب نے 2 دن بعد زارا کو بلا کر سختی سے سمجھایا تو وہ خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زبان پر یہی جملہ رہے گا کہ سائم نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہی میرا مجرم ہے۔ وہ ایسے کیسے اکڑ دکھا سکتا ہے جب اس نے میری معصومیت چھینی ہے؟ وہ قاتل ہے میری خوشیوں کا۔ میں اسی شخص کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی۔ زارا غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ فیصل صاحب نے ایک دم اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ زارا لڑکھڑا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں یہ کس حال سے ہے؟ زارا کی ماں نے تڑپ کر اسے سہارا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ فیصل صاحب نے بہت محبت سے اسے پالا تھا، کبھی سخت نظروں سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ آج زارا پر ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ اسے سمجھا دو، آج کے بعد کسی کے سامنے زبان نہ چلائے۔ ایسی بیٹیاں عزت اور محبت کی قابل نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا میں۔ قدیر صاحب اور سائم اس کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے اور بھابھی جیسی سخت مزاج عورت نے بھی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس بد نصیب نے خود اپنی عزت گنوائی ہے، سب کی نظروں سے گر چکی ہے اور اکڑ ابھی تک قائم ہے۔ وہ لاڈ پیار کا دور گزر چکا ہے، اب اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا۔ فیصل صاحب ترش لہجے میں بول رہے تھے۔ زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، نہ ہی کوئی گواہ۔ جو مجرم تھا وہ بھی مکر گیا تھا۔ وہ کیسے سب کو یقین دلاتی؟ وہ پاگل ہونے لگی۔ وہ خود کو رسوا کرنے والے کی دلہن نہیں بن سکتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ گھر میں سب کان بند کیے شادی کی تیاریاں کرتے رہے۔ اسے سائم سے شدید نفرت ہونے لگی۔ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟
जब किसी को यकीन नहीं मेरा और जालिम इंसान मेरा मुजरिम होकर भी ऐसे एहसान लगा रहा है तो फिर क्यों शादी कर रहे हैं? मैं उसे कबूल नहीं कर सकूंगी अब कभी। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अम्मी प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें। जारा ने रोते हुए माँ से कहा तो वो उसे देखने लगी। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए नरमी से बोली, अगर वो वाकई तुम्हारा मुजरिम है तो फिर खामोशी से शादी कर लो ज़ारा, क्योंकि बच्चे को सिर्फ उसका बाप ही प्यार दे सकता है और वो ही कबूल कर सकता है। तुम माँ बनने वाली हो, इस बच्चे की खातिर तुम्हें शादी करनी होगी ताकि लोग इस बच्चे को नाजायज न समझें। बात आगे बढ़ चुकी है। साइम को शादी के बाद खुद एहसास हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा, फिक्र मत करो। अपनी माँ के समझाने पर वो सोच में गुम हुई थी। यानी इस सारे मसले की वजह सिर्फ वो बच्चा था जो साइम जैदी का ही था। मगर वो उसे कबूल न करने के बावजूद ज़ारा से शादी कर रहा था। उसने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया था, जिसके बाद वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसका क्या हाल होने वाला था। मगर अब वो साइम जैदी की बीवी बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो चादर ओढ़े अपने कमरे से निकली। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। साइम अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग के लिए बाजार गया हुआ था। उसका बाप और चचा फैक्ट्री से वापस नहीं आए थे और उसकी माँ किचन में मसरूफ़ थी। उसकी मुट्ठी में पैसे दबे हुए थे। हाथ में चंद किताबें थीं जिन्हें सीने से लगाए वो बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ने लगी। जब उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ी, वो चौंक गई। ज़ारा, शाम होने वाली है, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी माँ ने हैरत से सवाल किया तो वो घबरा कर रुक गई। आप लोग मेरी अचानक रुखसती कर रहे हैं। इन हालात में जब शादी से पहले ही बदकिरदारी के ताने सुन रही हूँ तो जाहिर है पढ़ाई तो आगे जारी नहीं रखने देंगे। इसलिए दोस्त की ये चंद किताबें मेरे पास रह गई थीं, उसे वापस देने जा रही हूँ। फिक्र मत करें, आप मेरी दोस्त सीमा को जानती हैं, मैं उसी के पास जा रही हूँ। ज़ारा ने मध्यम लहजे में बोलते हुए उन्हें तसल्ली दी। वो उसके अल्फाज सुनकर बेजार हुई। इस वक्त मसरूफ़ खड़ी थी, सर हिला दिया। मुझे हैरत है, सब जानते हुए भी हम पर तंज कर रही हो। ये रुखसती तुम्हारी वजह से जल्दी हो रही है। खैर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे अब्बू लौट आए तो वो गुस्सा होंगे। उन्होंने उसकी उदासी को नज़रअंदाज कर दिया। ज़ारा तेज़ कदमों से घर से निकल गई। दिल कांप रहा था। रक्षा लेकर वो एक क्लिनिक पर पहुंची तो हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। रक्षा वाले को पैसे देकर वो हिम्मत करते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। क्लिनिक में 2-3 अलग-अलग अमराज के डॉक्टर्स आते थे, जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था। वो गायनोलॉजिस्ट के कमरे के बाहर एक बेंच पर सिमट कर बैठ गई। सीट के बिल्कुल सामने डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा था। कमरे में कोई प्रेग्नेंट औरत अपना चेकअप करवा रही थी। वो कमरे से निकली तो एक जवान लड़की कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अचानक उस डॉक्टर की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। मज़ीद कुछ मत कहना। तुम लड़कियों ने अजीब बेशर्मी और बेहयाई फैला रखी है। पहले अपनी इज्जतें नीलाम करती हो और फिर नाजायज़ बच्चे ज़ाया करवाने आ जाती हो। यहाँ ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जाता, इसलिए कोई और दरवाज़ा खटखटाओ। डॉक्टर के अल्फाज पर ज़ारा की रूह तक कांप गई। वो सफ़ेद चेहरा लिए वहाँ पर बैठी रह गई। डॉक्टर साहिबा, मेरा यकीन करें, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पहले ही 2 बच्चे हैं। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से हम तीसरा बच्चा पालने के काबिल नहीं रहे। सिर्फ इसलिए यहाँ आई हूँ। मेरे पास निकाहनामा भी मौजूद है। वो लड़की रोते हुए डॉक्टर को तफसीलात बता रही थी। उसकी बात पर डॉक्टर का लहजा कदरे नर्म हुआ। अगर ऐसा है तब भी तुम्हें अपने शौहर को साथ लाकर तुम दोनों को मिलकर गारंटी देनी होगी। तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गुनाह है। किसी और डॉक्टर से पता कर लो। डॉक्टर की बात पर वो लड़की रोते हुए कमरे से निकली। ज़ारा दम साधे अपनी जगह बैठी रह गई थी। निकाहनामा तो उसके पास भी था, मगर वो अपने शौहर को कहाँ से लाती, जो घर वालों के सामने ही मुकर गया था। वो भला डॉक्टर के पास कैसे आता? वो भीगी आंखें लिए बैठी थी। ज़ारा फैसल? उसके कानों में जानी पहचानी सवाली आवाज़ पहुंची तो उसने चौंक कर नज़र उठाई। सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फारिस शाह था, यूनिवर्सिटी में उसका सीनियर, जिसे वो 1 साल बाद मिल रही थी। हैरत तो ये थी कि वो उसे इस उजड़ी हुई हालत में भी पहचान गया था। वो घबरा गई। सब खैरियत है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो चलता हुआ ज़ारा के पास आया। उसने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा। फारिस शाह की आवाज़ पर सब लोग मुतवज्जह हुए थे।
اکتائی ہوئی بیزار سی عورتیں اب اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ زارا کے سامنے کھڑا دراز قد، خوش لباس اور دلکش فارس شاہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میں کسی کام سے آئی تھی، زارا ہڑبڑا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی بات پر چونک گیا، پھر نظر اٹھا کر ڈاکٹر کا نام دیکھا۔ وہاں ایک مشہور گائنیکولوجسٹ کا ڈاکٹر فاطمہ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ زارا کو دیکھنے لگا۔ وہ زرد چہرہ چادر میں چھپاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر وہ اس بچے سے جان چھڑوانے آئی تھی، جس بچے کی وجہ سے اسے اس گھٹیا انسان کی دلہن بننا پڑ رہا تھا جس نے اس کو پورے گھرانے کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ وہ اسے اب دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اسی گناہ پر مائل ہوئی تھی اور ماں سے جھوٹ بول کر یہاں پہنچی تھی، مگر وہ پکڑی جا چکی تھی۔ زارا میری بات سنے، وہ گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے فارس شاہ کی پکار سنائی دی۔ اس کا دل بری طرح کانپنے لگا، مگر اسے مروتاً اپنے قدم روکنا پڑے۔ فارس شاہ نے اس کے قریب پہنچ کر ایک گہرا سانس بھرا اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر بلڈنگ کے دائیں جانب بنے لون میں لے گیا۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو اتنے حق سے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا تھا۔ ایک بینچ کے پاس جا کر وہ رک گیا اور زارا کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی کٹ پتلی کی طرح اس کے اشارے پر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ فاصلے پر ہو کر وہ بھی بیٹھ گیا اور زارا کو دیکھنے لگا۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا لگتا ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر کی بات ہے تو مجھے بتائیے، وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ زارا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ عجیب حالات کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ مسئلہ ایسا تھا جس میں اسے مدد کی ضرورت بھی تھی، مگر وہ کسی غیر کے سامنے اپنی ذات سے پردہ بھی نہیں ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے ضبط کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ فارس شاہ نے اسے افسوس بھری نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ وہ پچھلے 1 سال میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول پاتا تھا۔ اسے زارا سے اپنی پہلی ملاقات یاد آئی جب وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ یونیورسٹی میں ہونے والے نئے ایڈمیشن کی وجہ سے بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ فارس شاہ اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں ایک مدھم نرم سی آواز آئی تھی، سیما، میں اپنا موبائل گھر بھول آئی ہوں، اب میں ابو کو فون بھی نہیں کر سکتی، گھر کیسے جاؤں گی؟ تمہیں گھر والے لینے آئیں گے یا پھر رکشے پر خود جاؤ گی؟ پلیز مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ فارس نے اس معصوم آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو وہ کچھ ہی فاصلے پر نہایت کومل نازک سی شفاف سفید چہرے والی لڑکی کھڑی دوسری لڑکی سے بول رہی تھی۔ اس لڑکی کے نقوش میں اتنی نرمی اور نزاکت تھی کہ وہ اسے یکٹک دیکھتا رہ گیا۔ زارا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی، مجھے میرا بھائی لینے آئے گا، اس میں اتنی پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھا پی کر اپنے چہرے کی رنگت بحال کرو۔ سیما اس کے گلابی رخساروں کو سہلاتے ہوئے مسکرا کر تسلی دینے لگی تو وہ اطمینان سے مسکرا دی۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے گال پر ایک گہرا گڑھا نمایاں ہوا تھا۔ فارس کا دل اس ڈمپل میں ڈوب سا گیا تھا۔ اسے محبت جیسے جذبے پر بالکل یقین نہیں تھا۔ فارس شاہ اپنی دلکشی کی وجہ سے اپنے حلقہ احباب و لڑکیوں میں ہمیشہ مقبول رہا تھا، مگر وہ آزاد زندگی گزارنے کا قائل تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ محبت سے نالا انسان ایک معصوم سی لڑکی سے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھے گا۔ اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن گھر جا کر بھی وہ کتنی دیر اسی کو سوچتا رہا۔ اس کے گھر میں ہمیشہ خاموشی اور تنہائی رہتی تھی۔ اس کی والدہ کی وفات اس کے بچپن میں ہو چکی تھی اور والد اپنا کاروبار سنبھالنے کی وجہ سے نہایت مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے فارس شاہ زیادہ تر اپنے گھر میں اکیلا ہوتا تھا، مگر اس روز اسے وہ تنہائی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا دھیان بٹاتا رہا، مگر اس کی نظروں کے سامنے وہ چہرہ ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز یونیورسٹی گیا تو بے چین سا اسی چہرے کو ڈھونڈتا رہا، مگر اتنی بڑی یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ 1 ماہ کی طویل بے چینی کے بعد اچانک وہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی۔ تب وہ یونیورسٹی سے نکل رہا تھا۔ وہ لڑکی تیز قدموں سے باہر نکلتی موٹر سائیکل پر کسی کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے سینے سے لگی کتابوں سے ایک اسٹوڈنٹ کارڈ نکل کر زمین پر گرا تھا۔ فارس شاہ نے جھک کر وہ کارڈ اٹھایا تو اس پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ساتھ اس لڑکی کا نام درج تھا، زارا فیصل۔ اس نے زیر لب وہ نام دہرایا اور مسکرا دیا۔ اس نے کارڈ سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ اگلے روز وہ وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا اور دروازے کے قریب باہر کھڑا رہا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بوکھلائی گھبرائی ہوئی سی یونیورسٹی کی جانب بڑھی تھی اور گیٹ پر چوکیدار کے پوچھنے پر رونی صورت بنائے اسے وضاحت دے رہی تھی کہ 1 روز پہلے اس کا کارڈ
یونیورسٹی میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ ابھی چوکیدار کچھ کہتا کہ فاضل شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اس کا کارڈ پکڑا دیا اور سنجیدگی سے بولا، مجھے یہ کارڈ کل یونیورسٹی کے دروازے سے ملا تھا، تو میں نے یہ سوچ کر رکھ لیا کہ چوکیدار کو دے دوں گا۔ قسمت سے ہمارے یہیں سامنا ہو گیا۔ اس نے بتایا تو وہ چونک گئی اور پھر اس کا بار بار شکر ادا کرنے لگی۔ چوکیدار نے اسے گیٹ سے اندر جانے دیا تھا۔ فارس بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زارا فیصل، اس نے بے اختیار اسے پکارا تھا۔ وہ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ فارس کو قریب سے وہ معصوم چہرہ دیکھ کر مزید محبت ہوئی تھی۔ اپنی چیزوں کا خیال رکھیے گا، کل تو میری اچانک نظر پڑ گئی تو مجھے یہ کارڈ مل گیا۔ ایسے ہی کوئی قیمتی چیز کھو گئی تو ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے۔ اسے نصیحت کرنے کے بہانے اس کے سامنے کھڑا دل کھول کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ زارا نے سر ہلاتے ہوئے شرمندگی سے شکریہ کہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی مگر فارس شاہ اب جان چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ اس کے بعد جان بوجھ کر زارا کے ڈپارٹمنٹ میں روزانہ جانے لگا۔ اس سے اکثر سامنا ہوتا تو وہ رک کر اس سے سلام دعا ضرور کرتی تھی۔ پھر فارس شاہ کی ڈگری مکمل ہو گئی مگر زارا سے اس کا ذاتی نمبر لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یونیورسٹی کے آخری دن یہ سوچ کر آیا تھا کہ زارا سے اس کا نمبر مانگے گا مگر وہ اس دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ وہ بہت مایوس ہو چکا تھا۔ دونوں کی راہیں جدا ہو گئی تھیں اور فارس کو لگتا تھا کہ وہ جب عملی زندگی میں قدم رکھے گا تو زارا فیصل نامی لڑکی کو بھول جائے گا۔ اس نے خود کو اپنے باپ کے کاروبار میں بری طرح مصروف کر لیا تھا مگر اس کی زندگی جتنی بھی مصروف ہو گئی وہ زارا کا چہرہ کبھی نہیں بھول پایا تھا۔ اس لیے اسے کلینک میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی تازگی نہیں تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی سیاہ چادر میں چھپی ہوئی تھی مگر فارس شاہ تو زارا کا دیوانہ تھا۔ وہ اسے اس حال میں بھی پہچان چکا تھا۔ آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا لگتا ہے کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر کی بات ہے تو مجھے بتائیے، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک ضروری کام تھا اس لیے یہاں آئی تھی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ ضروری کام جس گائنولوجسٹ کے پاس تھا، میں ان کا بھانجا ہوں۔ فارس کی سنجیدگی سے بتانے پر زارا نے نہ سمجھی سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مزید بولا، میں ڈاکٹر فاطمہ شاہ کی بات کر رہا ہوں، وہ میری خالہ ہیں جن کے کمرے کے باہر تم بیٹھی تھیں۔ مجھے ان کا بہت ضروری سامان پہنچانا تھا اس لیے آج یہاں آیا ہوں اور خوش قسمتی سے آپ سے سامنا ہو گیا۔ زارا، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ کو چیک اپ کی ضرورت ہے تو میں ابھی اندر لے جاتا ہوں، اس نے ایک سرسری سی نگاہ چادر میں چھپے زارا کے نازک سراپے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچانک احساس ہوا وہ گائنولوجسٹ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ شاید وہ اسے اتنی دیر سے ملی تھی کہ کسی اور کے نام کی ہو چکی تھی۔ فارس شاہ کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ مجھے گائنولوجسٹ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بخار تھا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، میں وہاں صرف سانس برابر کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نظریں چرانے لگی مگر دل اکسا رہا تھا کہ فارس شاہ سے مدد مانگ لے۔ وہ آج جس مقصد سے یہاں آئی تھی اس مقصد کو پورا کرنا چاہتی تھی اور اسے واقعی مدد کی ضرورت تھی کیونکہ ڈاکٹر کے جارحانہ تیور تو وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فارس شاہ کی جانب دیکھا تو وہ اب بھی خاموشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل مجھے واقعی مدد کی ضرورت ہے مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کو سب کیسے بتاؤں۔ میں بری طرح پھنس کر رہ گئی ہوں، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے۔ جب میرے اپنوں نے میرا یقین نہیں کیا تو آپ کیوں مجھ پر یقین کریں گے؟ مگر مجھے واقعی اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ زارا بولتے بولتے رو پڑی تھی۔ فارس شاہ گھبرا گیا، پھر فوراً بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زارا، آپ ایک منٹ یہاں پر بیٹھیں، یہاں سے کہیں مت جائیے گا پلیز، میں ابھی آتا ہوں، اور جو بھی پریشانی ہے میں سب سنوں گا، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اور وہ اس سے التجا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ زارا آنسو بہاتی وہاں بیٹھی رہی۔ ویسے بھی اسے فوراً گھر جا کر کیا ملنے والا تھا کہ جلدی جانے کی کوشش کرتی۔ 2 دن بعد اس کی سائم زیدی کے ساتھ رخصتی کر دی جانے والی تھی اور اس وقت زارا کا دل چاہ رہا تھا وہ خود کو ختم کر لے۔ سائم سے ملنے والی اس قدر اذیت کے بعد وہ اسی کا گھر بالکل نہیں بسانا چاہتی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ اس رسوائی کے ساتھ چپ چاپ مر جائے۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب فارس شاہ واپس لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ وہ بوتل زارا کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جو بھی مسئلہ ہے کھل کر بتاؤ، فکر مت کرو، میرا تم سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ میں تمہارا یقین نہیں کروں گا یا کچھ بھی الٹا سیدھا بولوں گا، وہ بے تکلفی سے بولا۔ زارا اس کے جملوں پر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بھی سچ تھا،
آج اس کلینک سے نکلنے کے بعد نہ جانے فارس شاہ سے دوبارہ زندگی میں کبھی سامنا ہوتا یا نہیں۔ اگر وہ اس پر شک کرتا بھی تو زارا کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جب وہ گھر والوں کی بے اعتباری جھیل رہی تھی تو فارس کی بے یقینی سے اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، مگر اپنی پریشانی اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے فارس شاہ کو خود پر گزری قیامت کی تفصیلات بتا دیں۔ میں یہ ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب مجبور ہو گئی ہوں۔ میں اس مسئلے سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، کیونکہ صرف یہی وجہ ہے جو میرے والدین کو مجبور کر رہی ہے، اور وہ مجھے سائم کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں اب اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی جس نے اپنی منکوہہ کو رسوا کیا ہے اور صرف اپنی نام نہاد عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے مکر گیا ہے۔ اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں یا پھر میں ساری عمر طلاق یافتہ بن کر گزار دوں، مگر سائم کا گھر کبھی نہیں بساؤں گی، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے مرنے کی بات پر فارس کا دل کٹ گیا۔ اس نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی یہ بچہ سائم زیدی کا ہے؟ فارس کے سنجیدہ سوال پر زارا نے تڑپ کر نظر اٹھائی۔ کیا وہ بھی اس پر شک کر رہا تھا؟ مگر فارس کی نظروں میں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ نرمی سے بولا، میں صرف تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ جس کا بھی ہو تم پر ظلم ہی ہوا ہے۔ مجھے تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں، مگر کیا تمہیں یقین ہے یہ بچہ سائم زیدی کا ہی ہے؟ اس کے سوال پر زارا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور خود پر گزرے ان اذیت زدہ لمحات کا پورا منظر فارس شاہ کو بتا دیا۔ ہمارے نکاح کے 3 دن بعد ہماری پھپھو کی بیٹی کی منگنی تھی۔ پھپھو دوسرے شہر رہتی ہیں، گھر والے جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن میرا اگلے روز پیپر تھا اور پھپھو کے گھر سے ایک ہی دن میں واپس آنا ناممکن تھا۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گئی۔ پہلے تو میرے ساتھ میری والدہ رک رہی تھیں، مگر پھر سائم نے بھی ضروری کام کی وجہ سے جانے سے انکار کیا، تو گھر والے مطمئن ہو کر منگنی پر چلے گئے کہ سائم میرا خیال رکھے گا۔ گھر میں صرف سائم اور میں رہ گئے تھے۔ مجھے بھی اکیلے ڈر لگتا ہے، مگر اس روز اطمینان تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ سائم اپنے پوشن میں تھا اور میں اپنے پوشن میں، مگر رات کے وقت پڑھتے پڑھتے میں سو گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب سائم میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے قریب آیا۔ میں گہری نیند کی وجہ سے کچھ جان نہیں پائی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف نیلا 0 بلب جل رہا تھا۔ اسے تاریکی اور میری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سائم نے مجھ پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی۔ نیند سے جاگ کر جب میں نے مزاحمت کی تو وہ میری آواز دبا گیا۔ ویسے تو میں کبھی جان نہ پاتی کہ میرے ساتھ وہ سب کرنے والا کون تھا، مگر میرے مزاحمتوں کو روکتے ہوئے سائم نے میرے کان میں واضح سرگوشی کی تھی کہ وہ مجھ پر پورا حق رکھتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ میں اس کے نکاح میں ہوں۔ اس کے الفاظ نے مجھے ساخت کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری پڑھائی کی خاطر رخصتی لیٹ کروانے والا میرا منکوہ 3 دن بعد رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کا فائدہ اٹھانے چلا آیا تھا۔ 0 بلب کی روشنی اتنی ضرور تھی کہ میں چہرہ پہچان سکتی تھی، اور اس رات میں نے سائم کا چہرہ بہت واضح دیکھا تھا، اس کی آواز کو سنا تھا۔ اس کے جھوٹ دلاسے اور حق کا دعویٰ میرے کانوں میں آج بھی گونجتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ حقیقت ہے، غلط فہمی نہیں ہے، وہ سب سچ تھا۔ اس نے میری آواز دبا دی تھی۔ میرے خوف اور خاموشی کو وہ نیند کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اگلی صبح سائم زیدی صاف تھا، اور اس دن کے بعد سائم زیدی بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہمارے درمیان کبھی وہ رات نہ آئی ہو۔ میں لڑکی ذات تھی، اس بات کو لبوں پر نہیں لا پائی۔ مجھے لگا وہ میری شرم کے خیال سے ایسا ظاہر کرتا ہے، مگر وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ گہری نیند اور اندھیرے کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پائی۔ حالانکہ یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ وہ مجھے جگا چکا تھا، میں پورے ہوش و حواس میں تھی، اور میں نے سائم کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے اس کی سرگوشیاں سنی تھیں۔ میں اس رات کا راز اپنے سینے میں دفن کر گئی، مگر کچھ دن پہلے اچانک میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جو کھاتی تھی دل متلانے لگتا تھا اور اکثر چکر آنے لگتے تھے۔ میری ماں نے بہت کہا زیادہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے کمزوری ہو رہی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی، مگر ایک روز شام کو گلاس لے کر یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو میری طبیعت اچانک خراب ہوئی، تو میں نے وہیں قریب موجود ہسپتال میں جا کر اپنا چیک اپ کروایا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹی ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اسی وقت گھر پہنچی، تب گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ چچا اور میرے ابو بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میری ماں کچن میں تھی اور چاچی اپنے گھر میں بننے والا پلاؤ لے کر نیچے آئی ہوئی تھیں۔ سائم بھی اسی وقت گھر لوٹا تھا۔ میں نے بوکھلاہٹ اور پریشانی کے مارے
سب کے درمیان سائم کو روتے ہوئے بتا دیا کہ میں نے اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے الفاظ پر پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب ساکت سے مجھے دیکھنے لگے، جبکہ سائم زیدی تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ وہ ایک دم چیخنے لگا اور اس بات سے انکار کر دیا کہ اس نے کبھی مجھے چھوا بھی ہے۔ سائم کی بزدلی اور جھوٹ کی وجہ سے میرے کردار پر اتنا بڑا داغ لگ چکا ہے۔ آج وہ اپنے جائز بچے کو قبول کرتے ہوئے بھی مجھ پر احسان جتا رہا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی ماں میرے کردار پر کیچڑ اچھالتی رہتی ہیں، مگر وہ کبھی کسی کو نہیں ٹوکتا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی جسے صرف اپنی عزت پیاری ہے، جس نے مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دی ہے اور اسے میری حالت سے فرق ہی نہیں پڑا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، اس بچے کا DNA بھی کروایا جا سکتا ہے، مگر میرے گھر والے تو سائم پر آنکھیں بند کیے یقین کرنے کو تیار ہیں۔ مگر میری وضاحتیں اور صفائیاں کسی کو سنائی نہیں دے رہی۔ نہ کوئی ثبوت مانگ رہے ہیں، نہ میری وضاحت سن رہے ہیں۔ زارا بری طرح رو رہی تھی۔ جو باتیں وہ چیخ چیخ کر گھر والوں کو بتانا چاہتی تھی، مگر کسی نے اسے توجہ نہیں دی تھی، وہی باتیں نہایت سکون اور تحمل سے بیٹھ کر فارس شاہ سنتا جا رہا تھا۔ زارا سب بتا کر رو رہی تھی۔ فارس شاہ نے پانی کی بوتل کا ڈھکن اتارا اور نرمی سے بولا، زارا رونا بند کرو اور یہ پانی پی لو۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں اس مشکل وقت سے نکال لوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے الفاظ سے بھی زیادہ تمہاری معصوموں پر یقین ہے۔ تمہاری تڑپتی ہوئی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ تم سچ بول رہی ہو۔ اس کے الفاظ پر زارا نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس نے پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے۔ اگر یہ بچہ واقعی سائم زیدی کا ہے تو پھر بدلہ لینے کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ تم اس اذیت سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پورے گھرانے کو تم پر شک ہے، تو تم اس بات کا فائدہ اٹھا کر سائم زیدی سے جان چھڑوا سکتی ہو، بلکہ یہ ایسا راستہ ہے جس میں وہ شخص ایک دن خود اپنے جرم کا اعتراف کرے گا۔ اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے الفاظ پر زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اب سائم زیدی کی شرمندگی یا اعتراف نہیں چاہیے۔ اب وہ میرے دل میں اور میری زندگی میں پہلے جیسا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ میں صرف اس اذیت سے نکلنا چاہتی ہوں۔ میں ہر حال میں اس رخصتی سے بچنا چاہتی ہوں۔ میری مدد کریں۔ زارا نے ڈبڈبائے نظروں سے اسے دیکھا، مگر جواب میں فارس نے اسے جو مشورہ دیا وہ زارا کو حیرت سے کنگ کر گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر گھبرا کر نظریں چرائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو میری ذات پر لگا داغ قائم رہ جائے گا، اور پھر ایسی ہمت کون انسان کر سکتا ہے؟ وہ بے یقینی کا شکار تھی۔ فارس شاہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چھوٹتی بوتل قیمتی شے کی طرح تھام لی۔ میں نے تمہارا یقین کیا تھا زارا فیصل، اب تم میرا یقین کرو۔ یہ سچ ہے کہ یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا، مگر میں تمہارے لیے یہ سب کروں گا۔ میں نے جو کہا ہے میں وہی کروں گا۔ تم اطمینان سے گھر جاؤ اور بالکل فکر مت کرنا۔ اس بچے کو دوبارہ نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی سب کو تمہاری ضرورت ہو یا نہیں، مگر میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فارس شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد سے کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔ فارس شاہ جیسا شاندار انسان آخر اس کی مصیبت میں خود کو کیوں پھنسانا چاہتا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اس وقت اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ فارس کے کہنے پر اس نے اپنا موبائل نمبر اور گھر کا پتہ اسے دے دیا اور گمسم سی گھر لوٹ آئی۔ وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس کی ماں پریشان سی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنی دیر کر دی؟ تمہارا باپ گھر آ چکا تھا۔ یہ تو شکر ہے تمہاری غیر موجودگی کا پتہ نہیں چلا اور اسے کام سے واپس جانا پڑا۔ سائم اور بھابھی بھی بازار سے آ گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تمہارے لیے سوٹ لائی تھیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم نہا رہی ہو۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور وہ سوٹ پہن کر دیکھ لو ٹھیک ہے یا نہیں۔ اپنی ماں کے ڈانٹنے پر وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، بار بار چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ نہ جانے فارس شاہ کی باتوں میں کتنا سچ تھا۔ وہ اس پر یقین کر کے گھر تو چلی آئی تھی، مگر اب دل ڈر رہا تھا۔ جب چاچی کا دیا سوٹ اٹھایا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بہت سستا سا سرخ رنگ کا فراک تھا۔ اس لباس نے زارا کو احساس دلایا تھا کہ اس گھر میں اس کی کیا حیثیت ہونے والی تھی۔ اس سرخ لباس کو پہنتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ وقت اسی تکلیف اور پریشانی میں گزر رہا تھا۔
سائم زیدی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس فیصلے سے بہت مطمئن تھا۔ زارا اس کے اسی اطمینان کو خاک کرنا چاہتی تھی۔ جب رخصتی سے ایک دن پہلے سائم اچانک اس کے کمرے میں آیا اور ایسی بات کہی جس نے اس کی روح کے پراخچے اڑا دیے تھے، زارا کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ رات کے کھانے پر اس کے ماں باپ اسے بلانے لگے۔ وہ کمرہ بند کیے رو رہی تھی۔ تب فارس شاہ ان کے گھر آن پہنچا تھا۔ بڑی سی گاڑی، مہنگا لباس پہنے سنجیدہ فارس شاہ جب گھر کی دہلیز پر پہنچا تو زارا کمرے سے باہر نکل کر اسے دروازے پر دیکھتی ہوئی سہم سی گئی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ فیصل صاحب اس سے سوال کر رہے تھے کہ وہ کون ہے۔ فارس شاہ نے ان کے پیچھے کھڑی زارا کو دیکھا۔ میں وہی ہوں جس نے زارا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فارس شاہ کے وہ الفاظ سب پر بجلی بن کر گرے تھے۔ فیصل زیدی غصے سے پاگل ہونے لگے۔ اس کا گریبان پکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر فارس ان کے ہاتھ پکڑ کر روک گیا۔ شور شرابے کی آواز پر سائم اور اس کے گھر والے بھی نیچے چلے آئے، ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سائم زیدی کو دیکھ کر زارا ایک دم آگے بڑھی اور اپنے باپ اور فارس کے درمیان آ گئی۔ میری اس ذلت کی وجہ سے اس گھرانے کو بدنامی کا سامنا ہونے کا خطرہ تھا۔ ضلالت سے بچنے کے لیے مجھے کل رخصت کیا جا رہا تھا، تو میں نے اپنا مجرم لے آئی ہوں۔ اب آپ سب کو دل پر پتھر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے کو اس کا باپ اپنا نام دینا چاہتا ہے۔ اب مجھے سزا دیں اور اسی شخص کے ساتھ رخصت کر دیں، کیونکہ سائم زیدی تو نکاح کے دوسرے دن ہی مجھے طلاق دے چکا تھا۔ زارا نے روتے ہوئے سائم کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں آ کر سائم اعتراف کر چکا تھا وہ اپنی کلاس فیلو ہینا کو پسند کرنے لگا تھا۔ زارا سے اس کا نکاح صرف قدیر صاحب کی مرضی سے ہوا تھا۔ سائم انکار کرنا چاہتا تھا، مگر باپ نے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر چپ کروا دیا۔ اس کے نکاح کے بعد ہینا نے خودکشی کی کوشش کی تو سائم نے اس کے سامنے طلاق کے کاغذات پر سائن کر کے زارا کو بھیج دیا تھا، مگر وہ پارسل زارا تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس رات کی تنہائی نے اس پر شیطان حاوی کر دیا اور وہ طلاق دینے کے بعد زارا کی عزت تار تار کر گیا۔ مگر اب اپنے بچے کی خاطر وہ زارا کو اپنانا چاہتا تھا اور اس سے التجا کرنے آیا تھا کہ وہ گھر والوں سے نکاح دوبارہ کرنے کی درخواست کرے۔ زارا کا غم بڑھ گیا تھا۔ جس بچے کو وہ جائز سمجھتی رہی تھی، اس کی حقیقت اور بھی اذیت ناک تھی۔ اس نے سچائی کھولی تو سائم بھڑک کر آگے بڑھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میرے نکاح میں ہو، میں نے کوئی طلاق نہیں دی۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ہم پھر سے نکاح کر لیں گے۔ تماشا مت بناؤ۔ سب کیا سوچیں گے کہ تمہیں ایک انجان شخص کے حوالے کیوں کیا گیا ہے؟ وہ بچے کی خاطر پاگل ہو رہا تھا، مگر سچ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ میں زارا کا مجرم ہوں۔ اس کے نکاح کے 3 دن بعد جب اس رات گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کے کمرے میں جا کر نیند میں پڑی زارا کے ساتھ میں نے زبردستی کی تھی۔ یہ بچہ میرا ہے تو میں اپنے بچے کو اپنا نام دوں گا۔ بہتر اسی میں ہے کہ ہم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ فارس شاہ سائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اسے اکسا رہا تھا کہ وہ سچ بول دے۔ سائم اس کے الفاظ پر دم ساتھ گیا۔ گھر کے سب افراد ساکت کھڑے تھے۔ سائم، یہ تو اچھا ہے کہ اس گندگی سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اس نے تو تم دونوں کے نکاح کو ہی جھٹلا دیا ہے۔ اب میں کسی صورت یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جس کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا ہے اسی کے ساتھ اسے رخصت کرنا چاہیے۔ سب کھڑے کیا سوچ رہے ہیں؟ اب یہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، اسے اندر لا کر بٹھاؤ۔ بیٹی نے رسوا تو کر دیا ہے، اب غیرت دکھانے کا کیا فائدہ؟ چچی نے ایک دم آگے بڑھ کر فیصلہ سنایا اور سائم کا بازو دبوچ کر اسے جھٹکا دیا۔ تم ابھی اور اسی وقت زارا کو طلاق دو، ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے چچا کو صرف یہی غم تھا کہ زارا کو اس حرکت کے بعد کوئی اپنائے گا نہیں، تو یہ غم دور ہو چکا ہے۔ ہماری عزت کو داؤ پر لگانے والا یہ دہلیز پر آیا ہوا ہے، تو پھر اس تماشے کو سمیٹو۔ چاچی کے لہجے میں نفرت تھی۔ سائم مٹھیاں بھیجتا پہلو بدلنے لگا۔ وہ اب بھی اپنی جھوٹی انا کو بلند کیے کھڑا تھا۔ فیصل صاحب ڈھہ سے گئے تھے۔ اب کون سی طلاق؟ یہ بزدل گھٹیا انسان میرے سامنے اعتراف کر چکا ہے کہ ہماری طلاق پہلے ہی ہو گئی تھی۔ میں بھی اب اس کو قبول نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ بچے کو اس کا باپ عزت اور محبت سے اپنائے، اور فارس شاہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کیے کا ازالہ کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے عزت بھری زندگی دے۔ میں ساری عمر اب اپنے کردار کے تانے نہیں سن سکتی۔ میرے حالات کا گواہ صرف میرا اللہ ہے۔ زارا بری طرح رو رہی تھی۔ فارس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹنے پر وہ نڈھال ہو گئی تھی۔
سب اپنوں کے درمیان بھی بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ سائم، تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ تمہاری موجودگی میں گھر کے اندر یہ انسان گھس کر میری بیٹی کی عزت نیلام کر چکا ہے۔ میں نے زارا کے رونے پر بھی اس کا یقین نہیں کیا، مگر اب تو سچ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب وہی فیصلہ ہوگا جو زارا چاہتی ہے، فیصل صاحب غمزدہ سے بولے۔ سائم کا باپ شرمندہ سا سر جھکا کر کھڑا تھا۔ تم کل آ جانا گھر والوں کے ساتھ، زارا کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دوں گا۔ فیصل صاحب نے فارس کو ہدایت دی تو سر ہلا کر ایک نظر زارا کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ زارا اور فارس کا نکاح ہو رہا تھا۔ رات سے اپنے کمرے میں بند سائم کا سر چکرانے لگا۔ وہ اس بچے کا باپ تھا اور اب اپنے بچے کو نام دینا چاہتا تھا۔ اس کی انا اسے بولنے سے روک رہی تھی، لیکن وہ سچ جانتا تھا اور اب احسان جتا کر زارا کو اپنانا چاہتا تھا، مگر وہ انجان شخص نہ جانے کہاں سے اس کے بچے کا باپ بن کر چلا آیا تھا۔ سائم نے پہلو بدلا، وہ خود پر ضبط کیے رہا، مگر نکاح کا وقت ہونے لگا تو وہ پاگلوں کی طرح چلتا ہوا سب کے درمیان آیا اور دلہن بنی زارا کو دیکھتے ہوئے چیخ پڑا، تم اس بچے کا نام لگا کر اپنے عاشق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تم جھوٹی اور دغا باز لڑکی ہو۔ تم جانتی ہو اس رات تمہارے پاس کوئی اور نہیں بلکہ میں آیا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ بچے کے باپ سے تمہارا نکاح ہو تو تمہیں میرے ساتھ پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ سائم غصے میں اپنا سچ سب کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ اس کی ماں سب کے درمیان بولے گئے اس الفاظ پر دل تھام کر صوفے پر گر گئی تھیں۔ مختصر سی محفل میں قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ سب حیرت زدہ سے اس شریف کامیاب سائم زیدی کو دیکھنے لگے۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور زارا سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ ایک لڑکی کی خاطر زارا سے نکاح کرنے کے بعد اس نے اسے طلاق دے دی تھی اور طلاق دینے کے بعد اس نے زارا کی عزت کو پامال کیا تھا۔ اب وہ اپنے بچے کی خاطر پھر سے زارا کو اپنانا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ پر قدیر صاحب نے اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ تمہارا گناہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر تم اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہو کہ تم اس بچے کے باپ ہو، تو میں چاہتا ہوں زارا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، وہ تمہیں اور اپنے ساتھ بیٹھے شخص میں کس کو چنے گی؟ فیصل صاحب نے زارا کی جانب دیکھا، شاید وہ اس کی مرضی سے اس کا رشتہ جوڑ کر اپنی بے اعتباری کا ازالہ کرنا چاہ رہے تھے۔ زارا نے بھیگی آنکھوں سے سائم کو دیکھا۔ وہ آس بھری نظروں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، مگر وہی تھا جس نے اسے اذیتوں سے دوچار کیا تھا۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو اس نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھے فارس شاہ کو دیکھا۔ وہ محبت سے لبریز نگاہوں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا، میں اسے شخص کو چنوں گی جو میرے حالات جانتے ہوئے بھی مجھے اپنانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ اس اپنے نے مجھے رسوا کیا، جبکہ فارس شاہ نے میری عزت کی خاطر اس ناجائز بچے کو بھی قبول کیا، اور جب سب نے میرا اعتبار نہیں کیا تب فارس نے مجھ پر یقین کر کے میرا ساتھ دیا۔ زارا سسکتے ہوئے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے فیصلہ کرنے پر سائم چیختے ہوئے اس سے معافیاں مانگنے لگا، مگر فیصل صاحب نے اشارہ کرنے پر مولوی نے زارا اور فارس کا نکاح پڑھا دیا۔ وہ رخصتی کے بعد شاہ ہاؤس پہنچی تو زارا کو کمرے میں بھیج کر فارس اپنے باپ کے پاس رک گیا۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ فارس، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ لڑکی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تمہاری خاطر میں نے اس رشتے کو قبول کیا، جبکہ آج سچ کھلا ہے، تمہارے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ تم اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، کیسے کسی کے بچے کو اپنا نام دو گے؟ فارس کا باپ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں، اسے تب سے جانتا ہوں جب وہ بہت معصوم اور پاک باز لڑکی تھی۔ اب بھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ اسے ان حالات میں سہارا دیتا۔ میں نے اپنی خواہش پوری کی ہے، میں نے زارا پر کوئی احسان نہیں کیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فارس اطمینان سے اپنے باپ کے سامنے کھڑا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ کمرے میں بیٹھی زارا نے اس کا ایک ایک حرف بغور سنا تھا۔ فارس کا باپ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فارس شاہ اپنے کمرے میں آیا تو زارا اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ زارا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ کر اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر لبوں سے لگایا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی، زارا روتے ہوئے بولی تو فارس نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ محبت سے اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، میں نے احسان نہیں کیا زارا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ احسان تو تم نے کیا ہے، مجھ پر اعتبار کر کے اپنی پریشانی بتائی، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو تم نے مجھے چنا۔
میں قسم کھاتا ہوں تمہیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ فارس بے تابی سے اسے خود میں سمیٹے اس کے بھی رخساروں کو چوم رہا تھا۔ زارا اس کی وارفتگی پر بری طرح جھینپ گئی۔ میں نے سوچ لیا ہے بچہ ہونے کے بعد اگر سیم اس پر حق جتانے آیا تو میں اس کو بچہ واپس کر دوں گی۔ میں بھی اب اس کی کوئی نشانی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ میں آپ کو کسی امتحان میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ کسی دوسرے کا بچہ پالنا آسان نہیں ہوتا۔ زارا دل پر پتھر رکھے وہ فیصلہ کر رہی تھی۔ فارس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی مگر چہرے پر افسردگی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ صرف اس کی محبت کا احسان لوٹانے کے لیے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی۔ اگر تم واقعی دل سے فیصلہ کر رہی ہو تو مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہو۔ فارس شاہ نے اسے چیلنج دیا تو وہ سسکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، پھر بھیگی آنکھوں کے ساتھ زبردستی مسکرائی۔ اس جبری مسکراہٹ میں اس کے رخسار پر گہرا ڈمپل نمودار ہوا تھا۔ فارس نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اپنے لب شدت سے ڈمپل پر رکھ دیے۔ اس مسکراہٹ پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ پھر یہ تو ایک معصوم سا بچہ ہے جس کا کوئی قصور نہیں۔ فکر مت کرو، تم پر یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا۔ اس بچے کو تمہاری خاطر قبول کر رہا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں اس بچے کے ساتھ میں کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، اور اسے باپ کا پیار دوں گا۔ فارس کے الفاظ پر وہ پرسکون ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ فارس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اذیت سے بھرا وقت اور اپنوں کی بے اعتباری دیکھی تھی۔ اس کے گھر میں رہنے والے شخص نے اسے بدنام کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر سامنے بیٹھا وہ شخص جسے وہ پہلے ٹھیک سے جانتی تک نہیں تھی، وہ اس کا پردہ دار بن کر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ زارا اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ ڈیئر یوٹیوب فیملی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔